ہمارے علاقے کا جب ایم این اے ایم پی اے جب روڈ پہ نکلتا ہے، جب گاڑی کہیں کھڑی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں بھی بھاگا بھاگا جاتا ہوں، دوسرا تیسرا، ہاں جی ملک صاحب، چودھری صاحب، ایک سیلفی ہو جائے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ غریب کی بھوک غریب کو کھا جاتی ہے، لیکن اگر حکمران بھوکے ہوں تو ان کی بھوک پوری قوم کو کھا جاتی ہے۔ وطن عزیز اس وقت بالکل اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ آئے دن عوام پر مہنگائی، کبھی پٹرول بڑھ رہا ہے۔ اب کل کے دن دیکھیں آپ، پٹرول کی پاکستانی تاریخ میں جو مہنگا کیا گیا ہے وہ سب سے بلند ترین سطح ہے جہاں پر پٹرول پہنچ گیا اس وقت۔ ہمارے حکمران اپنے خزانے تو بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ تو یہ خوب سیر ہو کر کھا رہے ہیں، لیکن عوام کو بھوکا رہنے کے مشورے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ بھوکا رہیں، یہ مشکل ترین فیصلہ ہے۔ بلکہ مشکل ترین فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ غریب عوام جو پہلے ایک روٹی کھاتی ہے اس ایک روٹی کو بھی آدھا کر دیں، بلکہ مشکل ترین فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے اس کی روٹی پر جو گھی لگ رہا ہے دیسی، اس کی مقدار کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں پر آنے والی حکومت خود کو اچھا اور نیک، پارسا اور وقت کا ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو پچھلی حکومت ہوتی ہے سارا ملبہ، سارا وبال اس حکومت پر ڈال دیتی ہے، اور عوام بھی ہماری بس اس کا بھی اللہ ہی حامی ہے، اللہ ہی حافظ ہے، بس جہاں لکیر لگائی اسی کی فقیر ہو گئے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اصل جو اس چیز کا پیچھے مدعا ہے، جو اصل اس چیز کی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے وطن عزیز میں آئی ایم ایف سے جو قرضے لیتے ہیں ہم، اس پر جو شرح سود ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اصل مسئلہ حکمران نہیں ہے، چہرے نہیں ہیں، اصل مسئلہ نظام ہے۔ جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہنا کہ مریم کے پاپا چور ہیں، تو مریم کا پاپا نہیں، اب مریم کا چاچا حکومت کر رہا ہے میرے دوستوں۔ تو صرف مریم کا چاچا ہی چور نہیں ہے یا پاپا ہی چور نہیں ہے، اس کے ساتھ جو اس کے حمایت کرنے والے جو تقریباً 200-300 بندے ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی چور ہیں اس کے ساتھ، اور بالکل اس جرم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے مریم کے پاپا اور چاچا چور ہیں۔ تو حالات اس وقت تک بدل نہیں سکتے۔ اب ہمارے علاقے کا جب ایم این اے ایم پی اے جب روڈ پہ نکلتا ہے، جب گاڑی کہیں کھڑی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں بھی بھاگا بھاگا جاتا ہوں، دوسرا تیسرا، ہاں جی ملک صاحب، چودھری صاحب، ایک سیلفی ہو جائے۔ ہم جب تک ان لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہیں گے حالات کب بدلیں گے؟ ادھر سے ہم واقعات سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے، کیا جو چادریں ملی ہیں مال غنیمت میں، ان میں اتنا کپڑا تو نہیں تھا کہ جس سے کرتا بن سکتا؟ آپ کا قد بھی اتنا لمبا ہے تو آپ نے اتنا لمبا کرتا کہاں سے لیا؟ جب ان سے سوال ہو سکتا ہے تو ان سے سوال کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے ایم این اے ایم پی اے سے ہم سوال کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھاؤ ان کو، کیا ہے؟ تو بھائیوں اور دوستوں، جب تک ہم ان سے سوال نہیں کریں گے، ان کا گریبان نہیں پکڑیں گے، پہلے بھی میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان سے اپنا حق مانگیں بھی نہیں بلکہ چھینیں، چھوڑ دے مانگنے کی عادت، چھوڑ دے اپنا حق چھین لے، التجا چھوڑ دے۔ تو جب تک ان کو جوتے نہیں لگیں گے عوام سے، تب تک یہ سدھریں گے نہیں، اور عوام کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔